السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کل لاہور کے اندر میں نے اور چودھری غلام حسین صاحب نے ایک انٹرویو کیا، چودھری پرویز الہی صاحب، چیف منسٹر پنجاب کا صحافی ہیں۔ چودھری صاحب تو کا ماشاءاللہ 4 دہائیوں سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، 2 دہائیوں سے زیادہ میرا بھی ایکسپیرینس ہو گیا، شہر اقتدار میں بیٹھے ہیں، جرنلزم کر رہے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے بنیادی طور پر جو ہے سوالات پوچھنے اور ان سوالوں کے جواب میں جو بھی انفارمیشن سامنے آتی ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچانا، اور انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ظاہر ہے میں اور چودھری صاحب رائے ہیں، اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ البتہ ہوا یہ بنیادی طور پر کہ مجھے چودھری صاحب، یہ کریڈٹ گوز ٹو چودھری صاحب کے، چودھری صاحب نے یہ انٹرویو لائن اپ کیا لاہور کے اندر۔ جمعے کو مجھے کہا گیا کہ آپ لاہور چلے جائیں۔ جمعے کو میں لاہور پہنچ گیا، جو ہے ہفتے کی صبح یہ انٹرویو پلان تھا، وہاں پہ تمام تر سیٹ اپ لگا دیا گیا، انٹرویو کی تیاری ہو گئی، جو بھی میں نے چودھری صاحب نے آپس میں ڈسکشن کرنی تھی اپنی ٹیم کے ساتھ، ہمارے پروڈیوسر ذیشان صاحب ان کے ساتھ مل کے، ریسرچر علی ہیں، زویب ہیں، باقی سارے لوگ موجود تھے، تو ہم سارے بالکل تیاری تھی۔ چونکہ ہفتے والے دن کافی زیادہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی لاہور کے اندر، ملاقاتیں ہو رہی تھیں چیف منسٹر جو ہے پرویز الہی صاحب کی، مونس الہی صاحب کی، عمران خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ ہفتے کی رات کو عمران خان صاحب نے وہ جو اعلان کرنا تھا کہ اسمبلیوں کا کیا کریں گے، کون سی تاریخ کو ان کی ڈیزولیشن ہوگی، اس کے اوپر جو بات چیت ہو رہی تھی، ڈیزولیشن ہونی چاہیے، کون سی تاریخ کو ہونی چاہیے، اسمبلیوں کے تحلیل سے پہلے کیا انہوں نے کام کرنے تھے، وہ سارا کچھ طے ہو رہا تھا، لہٰذا ہمارا انٹرویو پوسٹ پون ہو گیا۔ پہلے ایک ارادہ بنا کہ میں واپس آ جاتا ہوں، چودھری صاحب سے میں نے کہا کہ سر کیا کرنا ہے، چودھری صاحب نے کہا کہ نہیں رکیں، کل کا وہ ٹائم دے رہے ہیں، چیف منسٹر پنجاب ہیں، کل کا ہمیں اگر ٹائم مل جاتا ہے تو ہمیں انٹرویو کرنا چاہیے۔ میں رک گیا، اور لہٰذا پھر اتوار والے دن یہ شورا وفاق انٹرویو ہوا، وہاں پہ ہم موجود تھے، ہم نے انٹرویو کیا، سوالات پوچھے، اور جو ہے سوالات کے جوابات دیے، اور چودھری صاحب نے اور چودھری غلام حسین صاحب، آج ماشاءاللہ کریڈٹ گوز ٹو یو، میں تو آپ کا ایک چھوٹا سا ادنا سا ساتھی ہوں، کہ اس وقت جو ہے تمام جو پاکستان کے جو میڈیا کی ہمارا انٹرویو زینت بنا ہوا ہے۔ آپ انگریزی اخبار دیکھیں، میرے سامنے ڈان ہے، ٹریبیون ہے، دا نیوز ہے، دا نیشن ہے، ہر اخبار نے جو حسب ذائقہ اور حسب ضرورت اور حسب حکم، شاید کہیں سے حکم ہی مل جاتا ہے کہ اس انٹرویو میں سے آپ نے یہ لائن نکالنی ہے، یہ زیادہ لائن جو ہے ایک ایڈیٹوریل لائن جو ہے ایک سرٹن جو پارٹی کو زیادہ سپورٹو ہوگی، تو وہ سب نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق وہ انٹرویو استعمال کیا۔ اسی طرح اردو کے اخبارات نے بھی کافی مزے لے کے اس میں سے ہیڈ لائنز نکالی۔ کل سارا دن اس کے اوپر ٹرانسمیشنز ہوئیں، تمام بڑے ٹی وی چینلز نے بیٹھ کے اس کے اوپر تبصرے تجزیے کیے، اپنی اپنی رائے دی، ہماری نظر میں اس انٹرویو کا یہ مقصد ہے، یہ ہوا وہ ہوا۔ چودھری صاحب، لیکن ایک سائڈ سے ہمیں یہ بھی خبر سننے کو ملی کہ یہ تو چودھری غلام حسین صاحب نے لاہور کے اندر سارا سیٹ اپ کیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ، تو یہ تو سارا پلانڈ ہے، اتوار والے دن تو شو ہی نہیں ہوتا رپورٹرز کا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ خاور گمن بھی پہنچ گیا اور چودھری غلام حسین صاحب بھی وہاں پہ پہنچ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے اتنی بڑی خبریں نکالنی، تو لگ رہا ہے اس کے پیچھے سیٹ اپ ہے۔ تو کائنڈلی آپ بھی سر لوگوں کو بتا دیں یہ کتنی مشکل سے، کب سے ہم کوشش کر رہے تھے، کب سے انٹرویو یہ پلان تھا اور کیسے ہوا، کیوں کر ہوا؟ جی چودھری صاحب۔ اصل میں یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے کام کرنے کا، تو ان کے محمد خان بٹی جو پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر ہے، جن کا میں نے کل بھی ذکر کیا، اور رائے ممتاز بھی جو ہے اسپیشل سیکرٹری، اور اقبال چودھری جو پریس سیکرٹری، یہ 1-2 مہینے سے ٹائم جو ہے ہم چاہتے تھے کہ منڈے سے فرائیڈے کے درمیان پروگرام ہو، یعنی جو بات ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ سیٹرڈے یا سنڈے کو کریں۔ بالآخر ہم نے کہا کہ اب چونکہ ہم فرائیڈے کو بھی ویسے ہی کرتے ہیں تو سیٹرڈے کے چلے کر لیتے ہیں، تو انہوں نے 12 بجے کا ٹائم رکھ دیا۔ پر لیکن جب آپ لوگ وہاں پہنچ گئے سارے سوائے خاور گمن کے، باقی مقصود جو ہے سارے پہنچ گئے، بالکل کیونکہ میں ساتھ ہی ٹھہرا ہوا تھا، میں 5 منٹ کے فاصلے پہ تھا۔ جی تو میں بھی ابھی گھر سے نہیں نکلا تھا، تو اچانک چودھری پرویز الہی دی چیف منسٹر، ان کا فون آیا کہ چودھری صاحب مہربانی کرو، آج رہن دیو، اپنے بندیاں بھی واپس بلا لو، کیونکہ آج یہ ہے سارا، ابھی ہم نے خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے، اب پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے، تو اس کو آج کی بجائے آپ کل 12 بجے کر دیں۔ تو اسی وقت انہوں نے طے کر دیا۔ اب یہ باقی تو وہ چونکہ اب کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ خاور گمن جو ہے
ایک پروفیشنل آدمی ہے, کمپیٹنٹ آدمی ہے, ذہین آدمی ہے, اردو انگریزی جرنلزم کے بادشاہ ہے. از اے ونڈرفل. اور ذیشان از ان کے اندر نیک جو ہے اور کین آبزرویشن ہے, اور کہ کب کس وقت کون سا ہتھیار استعمال کرنا ہے. اور ان کی ساری ٹیم, علی حسن, مقصود دوسرے تیسرے, حسنین نافع بھی, اور ہمارے سب کے انچارج جو عماد یوسف از اے لویبل پرسن, سیکنڈ ٹو نن. تو انہوں نے ایگری کر دیا کہ ہاں جی اس طرح کر لیں. تو یہ بالکل سیٹ اپ بھی نہیں ہے. آج میں گیا تھا عمران خان صاحب کو ملنے, ایک گروپ آف جرنلسٹ کے, تو وہاں جو پی ٹی آئی کے معتبرین تھے, خان صاحب نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا جی یہ آپ نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا, آپ نے حملے کرائے ہیں. اور یہ میں کہ میں نہ تے تہاڈا نوکر ہاں تے نہ پرویز لائی دا. ہم نے تو اپنا انٹرویو کیا ہے, جو کوئی آپ موقف دیتے ہیں ہم وہ دے دیتے ہیں. اور ٹلٹ آف بیلنس جو ہے میرے نزدیک, اور ایون خاور گورنمنٹ کے, کہ عمران خان از فار بیٹر لیڈر دین دی ریسٹ آف دی لیڈرشپ وی ہیو. تو ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو ہم تو وی آر ناٹ سولڈ آؤٹ ٹو اینی باڈی. جو ہم اب اگلا جو موقف دینا چاہتا ہے, ہم اس میں ان کو کیسے جا کے ان کے منہ پر ٹیپ لگا دیں, معاف کرنا, جو سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک خاندان 60-70 سال سے سیاست کر رہے ہیں, ان کو میں یہ کہہ دوں کہ جی آپ یہ نہ کہیں اور وہ نہ کہیں. تو آج خان صاحب نے بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی ہے, وہ الائی ہیں, اور ان کا جو بھی موقف ہے رہے, ہم نے ان سے الجھنا نہیں ہے. جی بالکل, اس طرف آتے ہیں. اچھا جوئی صاحب, کل ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہوا, اور میرے لیے تو یہ بالکل بہت ہی حیران کن تھا اور ناقابل یقین تھا کہ جب ہم انٹرویو کر رہے تھے, میں نام نہیں لیتا, میں اس ٹی وی چینل کے اندر کام کر چکا ہوں, ان کا ایک رپورٹر بھی وہاں پہ گھومتا پھرتا, وہ خبروں کی تلاش میں لوگ رہتے ہیں, وہ جہاں پہ ہمارا انٹرویو ہو رہا تھا اس کمرے کے کہیں ارد گرد موجود پائے گئے. وہاں پہ ان کو وہ اندر آ گیا تھا. اچھا, وہ اندر آئے تھے وہ. اچھا, وہاں پہ انہوں نے وہ سن لیا کہ اتنی بڑی خبریں وہ دے رہے ہیں, انہوں نے وہاں سے چپکے سے نکلے, وہ چند ٹکٹس بنا کے انہوں نے خبریں چلا دی, اور اس کے اوپر پھر ہم پریشان کہ یار ہمارا ایکسکلوسیو انٹرویو ہا, ہم نے یہ کیا, یہ کیا ہو گیا کہ یہ چند ایک خبریں ٹکٹس نکلنا شروع ہو گئے. لیکن خاور گورنمنٹ, معاف کرنا, وہ بات تو ہوئی تو بڑی ان ایتھیکل اور غیر اخلاقی اور پروفیشنل بھی غلط ہے. لیکن خاور گورنمنٹ کو وہ کہتے ہیں کبے نو لت کاری, انہوں نے اتنی ہائپ کریٹ کر دی 7 بجے سے بہت پہلے کہ پوری دنیا سے باں ہونی شروع ہوگی کی ہو رہا. اچھا وہ ناظرین جی, لیکن یہ میں آپ کو تھوڑا سا, چونکہ جس طرح چوئی صاحب نے عرض کیا کہ میرا بھی تھوڑا ایکسپیرینس ہے, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی مطلب میں کسی جگہ پہ موجود ہوں اور وہاں پہ کسی دوسرے صحافی کے ساتھ کوئی پولیٹیشین بات کر رہا ہے, یا اس کے ساتھ اس کا ایک ایکسکلوسیو ارینجمنٹ ہے, تو وہاں پہ آپ نے چیز اگر اوور ہیئر کر لی ہے تو یہ بنیادی طور پر اس صحافی کا رائٹ ہے جس نے محنت کی, وہاں پہ ریسورسز لگا کے گیا, سارا کچھ کیا. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں میرے خیال میں. یہ بریچ نہیں ہونا چاہیے تھا. اصل میں چیف منسٹر آفس کی غلطی ہے کہ اس وقت کسی دوسرے چینل والے بندے کو ٹائم سر دیکھیں, ان کو گیٹ سے اندر یہ ساری چیزیں ہیں, وہ سب کچھ ہو گیا, لیکن بنیادی تو ریسپانسبلٹی جو اوپر جہاں سے خبر جا کے فائل ہوئی, ان کو بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی صاحب آپ کا یہ سورس کیا ہے, بڑی ایک دھماکہ خیز خبر ہے, ایک بڑا ایک اس کے اوپر آپ کو پتا جس سے کل سے اس کے اوپر تب سے تجزیے ہو رہے ہیں, لہذا آپ کا سورس کیا ہے, تو اس نے بتایا ہوگا, بار اس نے بتایا یا نہیں بتایا جو بھی ہے, لیکن یہ ہم اعتراض نہیں کر رہے, لیکن اپنی ایک چھوٹی سی کمپلین کر رہے ہیں. لیکن پاڑا سے دار لگ گیا نا. ہاں چوئی صاحب دیکھیں, وہ آپ کی بات قطار میں عمران خان دی فارمر پرائم منسٹر, چیئرمین پی ٹی آئی, پریزیڈنٹ آف پاکستان اور چیف منسٹر پنجاب, 3 آپ کے ہٹ انٹرویوز ہو گئے, اور آپ کو کیا چاہیے, اللہ کا جتنا شکر کریں. نہیں بے شک جی, بہت شکریہ ناظرین کا جو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام کو, ہماری باتوں کو, ہمارے سوالوں جو آپ کو. اچھا ناظرین, کل سے جب یہ انٹرویو ہوا ہے, ظاہر ہے چودھری پرویز لائی صاحب نے جوابات دیے ہمارے سوالوں کے, اور ان کے جو جوابات کو لے کے جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ ہر کوئی اپنے حساب سے اس کے اوپر تبصرہ تجزیہ آزاد ہیں, لوگ صاحب رائے ہیں, اور رکھنا بھی چاہیے رائے کہ اس کا مقصد یہ ہے, ہماری نظر میں یہ جو صاحب نے یہ بات کی تو اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو کل ہم نے سوالات کیے, چوئی صاحب نے جوابات دیے, چودھری پرویز لائی صاحب نے. آج ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان جو وہاں سے ہمیں جو خبر ملی, جو ان کے جو جوابات تھے چوئی صاحب کے, ان کو لے کے ہم اپنا, چوئی صاحب اپنا اس کے اوپر تبصرہ تجزیہ, میں اپنی رائے دینے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے ناظرین آپ کو سناتے ہیں کہ جب میں نے سوال کیا چوئی صاحب سے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کی جگہ ہوتے تو کیا آپ یہی فیصلہ کرتے جو خان صاحب نے کیا؟
اگر چودھری پرویز لائی کو عمران خان صاحب کی جگہ پہ رکھا جائے اور کل یہی فیصلہ ان کو کرنا ہوتا تو پرویز لائی صاحب کیا فیصلہ کرتے؟ میں دیکھتا کہ عام آدمی غریب آدمی کی بہتری اگر میرے ہاتھ میں اللہ نے دے دی ہے تو مجھے اس نعمت سے انکار کرنا گناہ سمجھتا ہوں اور ہمیں فوری کرنا چاہیے جو اب میں کر رہا ہوں. اگر آپ کو موقع ملتا تو آپ یہ حکومت کنٹینیو کرتے اگست تک؟ بالکل کنٹینیو کرتے, کیوں ہم چھوڑے. اچھا, اس کے بعد ہم نے پوچھا جناب اعلیٰ, خبریں تو تھیں ہمارے پاس بھی تھی, چودھری صاحب کیونکہ لاہور کے اندر موجود ہے, سارا کچھ لاہور کے اندر ہو رہا ہے, تو یہ بھی ہم نے سوال پوچھا کہ جناب اعلیٰ پی ٹی آئی کے بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید اس موقع کے اوپر ہمیں اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے, ہمیں حکومت میں رہنا چاہیے, تو اس کے جواب میں کیا اس سوال کے جواب میں کیا جواب ملا سنیں؟ پی ٹی آئی کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد جو ایم پی ایس کی وہ آپ کے ساتھ بات کرتے, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں حکومت نہیں توڑنا چاہیے. 99% لوگ چاہتے تھے کہ اسمبلی نہ توڑی جائے. پھر آپ کو پتا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے اعلان کیا اس سے ایک دن پہلے 24 گھنٹے پہلے جو چودھری پرویز لائی صاحب کا راولپنڈی کا ایک ٹرپ لگا, شارٹ ٹرپ, اس کے حوالے سے بھی ہم نے پوچھا کہ وہاں پہ آپ گئے, کیا ملاقات ہوئی, کیا پیغام ملا, ہمیں کیا بتایا گیا, سنیں. آپ نے ایک شارٹ ٹرپ کیا راولپنڈی کا یہ فیصلے سے پہلے, ایک دن پہلے, اس کے بارے میں اگر کچھ بتانا چاہیں. ہمارا رابطہ کبھی نہیں ٹوٹا. خان صاحب کو آ کے سب سے پہلے مونس نے انفارم کیا, یہ بالکل صحیح. اور پھر کل میٹنگ شروع ہونے سے پہلے, یہ اسمبلیاں توڑنے سے پہلے, پھر ان کو ہم نے وہ چیزیں بتائیں کہ جس کا نقصان ہو سکتا ہے, اور ان کو کہا تھا کہ جی ہم نے خان صاحب کو ایک چیز بتانی ہے. مطلب وہاں سے یہ کہا گیا کہ شاید کہ جی اسمبلیاں بھی نہ توڑیں, سسٹم کو چلنے دیں. ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے تو اور ہو جائے گا. وہ چاہ رہے ہیں اس نظام کو چلے اور یہ اپنی ٹینیور پر پوری کریں, یہ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی کرے. اگر آپ یہ بار بار کہیں گے تو پھر ان کے پاس ایک اور بھی 1 سال کے لیے وہ اکنامک ایمرجنسی لگا دیں. اچھا, یہ جو رائے آپ نے دیکھی, چودھری پرویز لائی صاحب کی رائے, پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کی رائے, اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کی جو رائے چودھری صاحب نے ہمیں بتایا, پھر صدر پاکستان کی کیا رائے ہے, کیونکہ صدر پاکستان بھی 2-3 دن لاہور کے اندر موجود رہے اور چودھری پرویز لائی صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی, سنیں. ڈاکٹر الوی صاحب, میں ان کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں, وہ بہت ویژن والے آدمی ہیں, بڑی سوچ والے آدمی ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو کوشش جاری رکھیں, ٹالیں, کوشش جاری رکھیں, ٹالیں. چاہتے ہیں ورکنگ ریلیشن شپ ہو ہمارے تمام اطراف میں, تناؤ کم ہو. جی چودھری صاحب, یہ تمام اطراف سے جو رائے ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے. ٹالنے کا لفظ کون کہہ رہا ہے؟ جی یہ کہاں سے آ رہی تھی؟ ٹالیں تو کوئی نہیں کہا انہوں نے. صدر صاحب تو آج میجر ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ کے پی اور پنجاب اسمبلیاں ان کے اپنے چیف منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ جمعے کو 23 دسمبر کو ایڈوائز جو ہے وہ بھیج دی جائے رسپیکٹو گورنرز کو اور اسمبلیاں توڑ دی جائیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کل سے پٹھتو پیا ہے, آنیاں جانیاں, شہباز شریف شجاعت صاحب کے گھر, شجاعت صاحب زرداری صاحب کے گھر, زرداری صاحب شہباز صاحب کے گھر, اور پھر جہاز پر بیٹھ کے چلے گئے, وہ آ گیا, یہ چلا گیا, وہ آ گئی, نکل گئے, آ گئے, جگ گئے, اور پرویز لائی یعنی وزیر اعلیٰ ہی رہنا ہے تو ہمارے ساتھ مل کے رہ جائیں جی. ابھی یہ چلائی ہوئی ہے کہانی. اور ادھر سالک صاحب جو ہے انہوں نے کا بھی بیان چل رہا ہے کہ جی وہ کچھ گارنٹیز کے ساتھ ہم پرویز لائی کو اپنے اتحادی کے طور پر وزیر کنٹینیو کراتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اسحاق ڈار جو 5-6 میٹنگ پہلے کر چکا ہے اپنی درخواست پر, یہ نوٹ فرما لیں, صدر صاحب نے ان کو نہیں کہا کہ آپ آئیں یا جائیں, تو وہ آج صبح دوبارہ صدر صاحب کو ملنے گئے ہیں. اسحاق ڈار جو وزیر خزانہ ہے اور وہ عمران یعنی شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور سلمان شہباز سے زیادہ نواز شریف اور مریم نواز کے قریب ہے. ان کو آج پھر گئے صدر صاحب کے پاس, اور غالباً ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک کچھ نہ کچھ 3-4 مہینے الیکشن کو ادھر کر کے, اور یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے جس کو ایشو بنایا جا رہا ہے کہ اگر مئی میں یا اپریل اینڈ میں عید کے بعد اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو کون سی قیامت ہو جائے گی, یعنی کوئی دوسروں کو بھی ساتھ. اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ شاہ محمود صاحب جو ہیں جمعرات کو
اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس اپنے 123 ارکان کے جتنے بھی رہ گئے ہیں ان کے استعفوں کی منظوری کے لیے جا رہے ہیں طریقہ کار اور موڈیلٹیز طے کرنے. تو یہ نہیں ہے کہ ابھی خان صاحب نے جو بڑا انیشیٹو لیا ہے, کوئی اپنی حکومت نہیں توڑتا. ان کے لوگ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کے پی میں بڑے سالڈلی, اور یہاں اپنا کولیشن میں ساری وزارتیں جو ہے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پرویز لائی ہیں, باقی ساری کی ساری وزارتیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس ہیں. تو یہ کوئی اقتدار کو لات نہیں مارتا. تو اگر خان یہ اصولی طور پر جو بھی ان کا موقف ہے, میری آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے, پرویز لائی صاحب کی بھی مختلف ہو سکتی ہے, لیکن ان کا یہ موقف ہے خان صاحب کا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور ایک وقت سارے ملک میں الیکشن ہو جائے اور ایک سٹیبل سٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ اور اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو, اور نیچے کی طرف جو دھنستا جا رہا ہے ملک اس کو روکا جائے. یہ ان کا موقف ہے. اب ان کے خلاف جو آرگومنٹ دے رہے ان کا یہ اگر الیکشن کا اناؤنس ہو گیا تو اکانومی جو پہلے بیٹھی ہوئی اور بیٹھ جائے گی. اب یہ منطق مجھے نہیں سمجھ لگی. آپ کو آ گئی ہے تو آپ بتائیں قوم کو. اچھا, وہ آپ کو وہ اکنامک ایمرجنسی کے حوالے سے جو باتیں وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں, لیکن جو میرے پاس انفارمیشن ہے چوہدری صاحب, یار اس کا تو مطلب ہے کہ اور تو آپ بٹھا بٹھائیں گے ملک. نہیں, میں آتے ہیں چوہدری صاحب اس طرف. جو بنیادی طور پر جو 6 دن کا ٹائم دیا گیا عمران خان صاحب نے, کیونکہ اس دن بھی وہ اسمبلی توڑ سکتے تھے, وہ جو چونکہ چودھری پرویز لائی صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہم تو لکھ کے دے چکے ہوئے ہیں جناب اعلیٰ, آج کل پرسوں جب بھی خان صاحب کا دل کرتا ہے وہ اسمبلی بھجوا دیں گورنر کو, اور ودن 48 آورس اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. کوئی رستہ ہی کوئی نہیں ہے آئینی کہ اس کو روکا جا سکے. لیکن آج جب صحافیوں سے بات ہوئی, میرے پاس اس سے انفارمیشن بھی ہے کہ یہ بنیادی طور پر یہ جو وقفہ رکھا گیا ہے نا جمعہ تک کا, کہ یہ جو آج ملاقات بھی ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب کی, بالکل جو ہے چوہدری صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ عمران خان اگر پورے ملک میں سے ان کی کچھ 570 کے قریب سیٹیں بنتی ہیں تمام صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کی ملا کے, اگر وہ سسٹم سے نکلتا ہے تو کسی بھی جو ہے تھوڑا بہت بھی سیاست کی سمجھ بوجھ رکھنے والا بندہ ہے اسے پوچھے کہ اب وہ سسٹم اسٹیبل رہے گا, سسٹم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا رہے گا. ہرگز سسٹم کھڑا نہیں رہے گا. عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ مل بیٹھ کے بات کر لیں, اور چوہدری صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ایک کنسنسس ڈیٹ جو ہے وہ نکال لیں اور اس جو ڈیٹ کے اوپر چلے جائیں. یہ جو بات ہے اکنامک ایمرجنسی کی, یہ ضرور عمران خان صاحب کو جو تھریٹس کی شکل میں جو اس طرح کے پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ یہ لگا کے, کیونکہ آرٹیکل جو ہے وہ اس کی طرف بھی آپ کو بتائیں گے کہ اسمبلی کی مدت بھی بڑھائی جا سکتی ہے 1 سال سے لے کے جو 1.5 سال تک, وہ تھریٹس ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو ظاہر بات ہے لمبا پروسیس ہے, سپریم کورٹ کا بھی راستہ لینا پڑے گا ایونچولی. لیکن جو خصوصاً جو ہے اکنامک ایمرجنسی کے حوالے سے جو بات کی گئی, اس حوالے سے عمران خان صاحب کو کیا پیغام ہے, یہ ذرا سنیں. مجھے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگر یہ آپ نے گورنمنٹ چھوڑ دی تو آپ کے اوپر بڑا ظلم ہوگا, آپ کی پروٹیکشن چلی جائے گی. اچھا, اس کے بعد جو ہے چودھری پرویز لائی صاحب نے جو ماضی کی مثال دی اور کہا کہ بنیادی طور پر یہ سارے کا سارا, جب آپ کو پتا یہ چل رہا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے کہ پارٹی اگر چودھری پرویز لائی صاحب نہیں بنیں گے, کیونکہ کچھ لوگ اس کے اوپر نا مختلف رائے اپنی بنا رہے ہیں کہ پتہ نہیں شاید چودھری پرویز لائی صاحب جو بنے تو اس کے پیچھے پتہ نہیں کس کی مرضی تھی. سنیں چودھری پرویز لائی صاحب نے کیا کہا, یہ سنیں ذرا. یہ اللہ نے ایک رستہ اس طریقہ کا پی ٹی آئی اور عمران کے ارد گرد کے لوگوں نے جو میرے مخالف بھی تھے انہوں نے ڈالا. اس وقت اگر چودھری صاحب کو نہیں نہ بناتے تو آپ کی فارغ ہو جائے گی پارٹی, آپ کی اسمبلیاں توڑنے کی بات پہنچے گی نہیں, یہیں فارغ ہو جائیں گے, نون والے آ جائیں گے. پہلے ہی وہ اس کے بیٹے آ رہے ہیں شہباز شریف کے, پھر نواز شریف بھی نہا دھو کے آ جائے گا. پلیٹلیٹ بھی پورے ہو گئے نا. اچھا, بنیادی طور پر یہ جو اب انہوں نے بات اس وقت کی ہے تو اس کو بنا کے توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. جی انہوں نے کہا کہ آپ کی پارٹی فارغ ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. بنیادی طور پر ایگزیکٹلی وہ میں وہی آپ کر رہا ہوں, آپ چودھری صاحب بالکل 100% ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ چیزیں ایکسپلین کی جا رہی ہیں تو ہم اسی طرف جا رہے ہیں. اب یہ جو اکنامک ایمرجنسی کا معاملہ ناظرین وہ آپ کو ضرور بتاتے ہیں, اور خاص طور پر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو سیاست کے اوپر نظر رکھتے ہیں, کو پڑھنے پڑھانے سے جن کو تھوڑا بہت اس کا شوق ہے, شغف رکھتے ہیں, وہ آئین کا آرٹیکل 232 سے لے کے 237 تک ضرور پڑھیں.
اور یہ جو آرٹیکلز ہیں 5 آرٹیکلز یہ ڈیل کرتے ہیں ملک کے اندر جو ہے خدا نخواستہ اگر حالات و واقعات خراب ہو جائیں تو ایمرجنسی لگانے کے لیے کیا شرائط ہیں. بنیادی طور پر جو شرائط بتائی گئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ملک کے اوپر کچھ جنگ کا خطرہ ہے, آپ کو وارننگ ہے کہ کسی آپ کو لگ رہا ہے کہ ملک کے اوپر کچھ جنگ ہونے والی ہے, کسی سائڈ سے حملہ ہونے والا ہے, ایکسٹرنل جو ایگریشن ہونے والا ہے. آئین یہ بھی کہتا ہے اس کے ساتھ ملک کے اندر یا کسی ملک کے کسی حصے کے اندر جو انٹرنل اگر کوئی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے, کسی کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے جس کی وجہ سے وہاں پہ آپ جو ہے ایک نارمل حکومت نہیں ہو سکتی, تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ایمرجنسی لگا سکتی ہے. اسی طرح کسی صوبے کے اندر کوئی اگر قانونی بحران پیدا ہو جائے, قانونی آئینی, اور لگے کہ وہاں پہ جو حکومت ہے وہ جو ہے معاملات نہیں آگے اور روزانہ کے جو ان کے جو حکومتی امور ہیں ان کو نہیں اچھے طریقے سے نبھا سکتی, تو اس کے اوپر بھی جو ہے وفاقی حکومت ایکشن لے سکتی ہے اور تمام تر اختیارات جو ہے اس صوبے کے اپنے پاس لا سکتے ہیں, اور پھر وہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے جو اپنے ذریعے وہ سارے کے سارا جو معاملات آگے اس صوبے کے حوالے سے چلائے گی. اسی طرح جو اکنامک ایمرجنسی ہے کہ ملک کے اندر اس جو آپ کی اکانومی اس لیول پہ چلی جائے اور نظر آ رہا ہے کہ اب آپ ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی جو ہے ایک آپشن موجود ہے. لیکن جو ایک اہم نقطہ ہے جو مشترک ہے ان تمام آرٹیکلز اور تمام جو ایمرجنسی لگانے سے پہلے جس کو جسٹیفائی کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں ان کا مطمئن ہونا ضروری ہے کہ یہ جو حقائق وفاقی حکومت یا کوئی صوبائی حکومت پیش کر رہی ہے وہ واقعی آن گراؤنڈ ہیں. موجودہ حالات کے اندر آپ کو جو صورتحال نظر آ رہی ہے, یہ جو معاشی ایمرجنسی کی بات کر رہی ہے, اس کے لیے بھی آپ کو گراؤنڈ بنانا پڑے گی کہ کیا وجہ ہے. اگر آپ کی اپنی چودھری صاحب بیڈ گورننس کی وجہ سے, اپنے برے فیصلوں کی وجہ سے اکانومی اگر ڈوب رہی ہے تو اس کو آپ اکنامک جو ہے یہ معاشی ایمرجنسی کی شکل میں تبدیل نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو صدر پاکستان کو مطمئن کرنا ہے, پھر اس کے بعد کورٹ میں بھی یہ چیلنج ہو سکتی ہے یہ ایمرجنسی, اور دیر از ایوری پاسبلٹی. لہٰذا یہ جو حقائق ہیں یہ بھی ناظرین کے لیے جاننا ضروری ہے, کیونکہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, باقی وہ جو ہمارے پروڈیوسر صاحب اگر وہ شارٹ سنا سکیں, وہ جو اکنامک ایمرجنسی والا ہے کہ کیا کہا گیا کہ جی ملکی حالات اگر آپ حکومت چلی جاتی ہے تو اکنامک ایمرجنسی ہو سکتی ہے. چودھری پرویز لائی صاحب نے ہمارے ایک سوال کے جواب میں کیا کہا, یہ سنیں ذرا. سسٹم کو چلنے دیں. ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے تو اور ہو جائے گا, وہ چاہ رہے ہیں اس نظام کو چلے اور یہ اپنی ٹینیور پر پوری کریں, یہ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی کرے. اگر آپ یہ بار بار کہیں گے تو پھر ان کے پاس ایک اور بھی 1 سال کے لیے وہ اکنامک ایمرجنسی لگا دیں. اچھا چودھری صاحب, یہ جو وہ 1 سال کے لیے معاشی ایمرجنسی کا نفاذ کر سکتے ہیں وفاقی حکومت, جو چودھری صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں اس سے ان کو یہ پرسیپشن ملا, آپ کا کیا کہنا ہے اس کے اوپر, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا. جی یہ نہیں, آپ جن وجوہات کا وہ آنے والے کسی طوفان کا رونا رو کر نہ خدا نے مجھے ساحل پر ڈبو, انہوں نے کہا مارتے تو آپ جانا ہی ہیں تو ادھر ہی ڈبو دیتے آپ کو, کہ یعنی جی وہ اگر الیکشن اناؤنس ہوئے تو اس کے نتیجے میں ملک میں افراتفری مچے گی تو پھر ہم ایمرجنسی لگا. بھائی نہیں, ایک ہی راستہ ہے کہ سب کے لیے قابل قبول الیکشن کرائے جائے, اور ایک ابھی خان صاحب اس کو مانگ رہے ہیں کہ وہ ڈیٹ آپ دے دیں, 3-4 مہینے ہی پہلے کر لیں, زیادہ نہ بھی کریں. یعنی یہ نہیں کہ ابھی رہ بھی کون سا گیا ٹائم, 9-10 مہینے ہیں, تو اگر 6 مہینے بعد یا 5 مہینے بعد ہو جائے تو کون سی قیامت آ جائے گی. تو یا خان صاحب کو قائل کریں کہ بھی ملک میں ایک قومی حکومت بنے جس میں یہ لوگ بھی ہوں اور پی ٹی آئی بھی ہو اور کسی کے خلاف یعنی ظلم زیادتی نہ ہو. لیکن یہاں تو رواج ہی نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب چلے جاتے ہیں, 6-7 میٹنگ کر رہے ہیں صدر صاحب سے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ جو باجوہ صاحب کا مسئلہ ہے نا, کسی کی ذاتی رائے اپنی جگہ, لیکن یعنی فوج کا یہ پکی پالیسی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ فوج کو متنازع بنایا جائے اور فوج کے موجودہ اور سابق لیڈرشپ کے اوپر تبصرے کیے جائے سیاسی طور پر. دے وانٹ اٹ ٹو بی اے میٹر آؤٹ سائڈ دی ڈومین آف پولیٹیکل پاورز. تو یہ اس کی بات پر انہوں نے مختلف سطح پر میسیجز دیے گئے, اور مجھے پکی بات ہے کہ صدر صاحب نے بھی اس کے اوپر رائے دی ہے
کہ بھی ملٹری کے لیڈرشپ کو ڈسکس نہ کیا جائے، سابق یا موجودہ، آپ اپنی سیاسی لڑائی تک رکھیں. تو یہ پرویز لائی اور مونس لائی کا بھی یہی موقف ہے اس سے زیادہ. لیکن خان صاحب چونکہ وہ بڑے بٹر ہے، ہی از کنٹینیوئنگ، لیکن انہوں نے آج اتنی کنسیشن دے دی ہے کہ پرویز لائی کی اپنی پارٹی ہے، اگر وہ کسی کے حق میں بیان دیتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے. اچھا یہ تو باتیں ٹھیک ہے، لیکن چودھری صاحب یہ بریک کے بعد بتائیے گا کہ آپ عمران خان صاحب سے جب بات کریں گے، کیونکہ آج خبریں آ رہی ہیں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے جو ہے ان کا اپنا تجربہ کاف لیگ کا چودھری پرویز لائی صاحب کا ہو سکتا ہے، میرا اپنا تجربہ ہے، میرے پاس بہت زیادہ چیزیں ہیں جن کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے، لوگوں کو جاننا بڑا ضروری ہے، ایک مختلف اوقات میں ان کے اندر جو فیصلے ہوئے. اچھا چودھری صاحب جاتے جاتے بریک پہ جانے سے پہلے بھی اکنامک ایمرجنسی کا تو چلو ہم کریں گے، وہ ایک لارڈ واجد صاحب ہیں کوئی، وہ کچھ ڈیولپمنٹ کو فنڈز لے کے پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، اب کچھ خبر سننے کو مل رہی تھی. یہ ان صاحب کے حوالے سے آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو کائنڈلی شیئر کر لیں. ابھی کرنی ہے؟ ابھی کر دیں، ابھی کر دیں. اب یہ لارڈ واجد خان ہیں، ان کے والد یہاں سے آپ کے ہمسائے کے گجرات میں خاریاں کے ایک گاؤں بدو شریف، وہاں سے چودھری میاں خان اور نور بیگم اور ان کی وائف تو خیر لاہور سے انم، اور بچے بھی اب ان کے دونوں پاکستانی. وہ 15 سال کی عمر میں 66 میں گئے چودھری میاں خان، اور ان کا صاحبزادے وہیں پیدا ہوئے واجد خان. لیکن ان کی تربیت کا یہ عمل ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ڈٹ کے کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی مسلم کمیونٹی کا ایک گروپ ہے زبیری عیسیٰ، وہ پہلے بھی وزٹ کر گئے ہیں پاکستان، اور وہ دوبارہ یعنی جنوری میں آ رہے ہیں، اور 1 بلین پاؤنڈ جو ہے پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں مختلف پروجیکٹ، اور وہ فائنل سٹیج میں ہے. اور لارڈ واجد خان جو ہے جو ہی یہ فائنل ہو جائے گا تو وہ انہوں نے کمٹ کیا ہے، اور ہی از اے گریٹ مسلم اینڈ پاکستانی. میں وہ انہوں نے کہا کہ میں رپورٹرز میں سب سے پہلے آ کے اس کی تفصیلات شیئر کروں. بالکل، بہت شکریہ. اچھا صاحب بریک کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتائیں گے کہ پرویز لائی صاحب مریم صاحبہ کی جو پولیٹیکل سینس ہے اس کے بڑے مداح ہیں، اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے تعریفی کلمات آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کہے، اور ان کو لے کے اب لوگ کیا پرسپشن بلڈ کر رہے ہیں، کیا چودھری پرویز لائی صاحب اپنا آپشن اوپن رکھ رہے ہیں یا پھر ویسے ان کا آف دا کف یہ ایک ریمارکس ہے، اس کے بارے بھی ہم کو تفصیل سے بتائیں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. کل انٹرویو کے دوران باتوں باتوں میں سوال جواب ہو رہے تھے، ظاہر ہے سوالوں سے پھر سوال نکلتے ہیں. چودھری پرویز لائی صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ کی پولیٹیکل سینس کی تعریف کس انداز میں کی، یہ سنیں ذرا. زرداری صاحب نے بڑا کھلا دل کیا، انہوں نے ہمیں جتنے ہم نے وزیر کے بلکہ پیپل پارٹی سے زیادہ وزیر بنا دیے. مریم بی بی میں مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر وہ سپارک ہے، سیاست کے حوالے سے اس کا پوائنٹ آف ویو اور وہ چیزوں کو فورسی کرنے کے اہل بھی ہے اور قابل بھی ہے. سچی بات ہے. شہباز شریف بالکل یہ بت ہے، نواز شریف اس سے 1000 درجے بہتر ہے کاموں میں، اور کچھ کام جو اس کی وجہ سے پہلے جو ہوئے ہیں جیسے موٹر وے بنے، یہ تو کریڈٹ جاتا ہے نا ان کو. اچھا جب یہ تعریفیں زرداری صاحب کی اور مریم صاحبہ کی پرویز لائی صاحب نے، تو پھر میں نے اور چودھری صاحب نے پوچھا کہ خیر ہے کوئی ان کے ساتھ کوئی اتحاد کا تو نہیں آپ کا موڈ بن رہا؟ سنیں ذرا. چودھری صاحب کو سیدھی گل کوئی ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ بھائی شریف جڑے نے وہ اور چودھری پرویز لائی اور مونس لائی ایک گڈی نہیں ہو سکتا. سیاست میں کوئی حرف آخر تو نہیں ہونا؟ اتنے حرف آخری ہے. اچھا، کیونکہ انہوں نے بہت زیادتی کی. انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، حرف آخر ہے، شریف خاندان کے ساتھ ہم جو اتحاد نہیں کر سکتے کوئی سیاسی. ویسے جو چودھری شجاعت صاحب کی جو کتاب ہے وہ اگر آپ پڑھیں، جو انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے کافی زیادہ واقعات کا بیان کیا ہوا ہے کہ کس طرح مختلف اوقات میں جو ہے کہ انہوں نے ڈچ کیا. لیکن اب لگ یہ رہا ہے کل ہمارا شاید انٹرویو سن کے اسحاق ڈاٹ صاحب کو پتا چلا، تو جب یہ باتیں چلنا شروع ہو، دوسرا بھی چودھری غلام حسین صاحب نے شروع میں بتایا کہ ایز ایف کے جی وہ اب چودھری پرویز لائی صاحب کو پی ڈی ایم سپورٹ کر دے گی اگر عمران خان صحیح پہ ہٹے. تو چودھری جب اسحاق ڈاٹ صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا، سنیں ذرا. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ایگری نہ کریں کہ اب اسمبلی کو ایڈوائز بھیجنے کے لیے، آبویسلی پی ٹی آئی پھر اپنا فیصلہ کرے گی کہ کیا وہ ان کو اپنا چیف منسٹر مانے گی یا نہیں مانے گی.
رہا معاملہ کہ ہم ان کو ریچ آؤٹ کریں، ہمیں ریچ آؤٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری طرف سے جو ماضی میں ہوا تھا، میاں نواز شریف سے اجازت لے کے ان کو آفر کیا تھا کہ چیف منسٹر یہ ہو جائیں ہمارے. اب تو میرا خیال ہے وہ آفر شاید اویلیبل نہیں ہوگی. اسپیکرشپ کے لیے شاید کوئی سافٹ کارنر کچھ لوگوں کا نکلا ہے. یہ کوئی پاسبلٹی ہے کہ جی ہم اپنے ووٹوں کے ساتھ ان کو چیف منسٹر بنائیں. میری ذاتی رائے ہے. جی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیف منسٹر تو نہیں بنائیں گے، شاید اسپیکر بنا دیں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو اب ان کو چیف منسٹر بنانے کو تیار ہے 100%. ایک وہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، آپ کنٹینیو کریں وزیر اعلیٰ اور اسپیکر ہمارا آ جائے، اور یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ استعفے دے دے یا اسمبلی میں رہے، بائیکاٹ کر دے یا کچھ کر دے. آپ ہماری حمایت سے 186 ممبر ہو جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ حکومت چلاتے رہیں. اب جو کل کا جو انٹرویو ہے، اگر پیچھے مڑ کے آپ اور میں اگر ایک جملے میں آپ میری رائے مانگیں تو دو چیزیں میں بڑی واضح بات کرنا چاہتا ہوں کہ پرویز لائی صاحب کے انٹرویو کا لب لباب یہ ہے، سم ٹوٹل آف ہز انٹرویو دیٹ ہی ول کیپ ہز پولیٹیکل آپشنز اوپن. بالکل صحیح، یہ مجھے نظر آیا. اب یہ میں جمپ کر رہا ہوں کنکلوژن پر. آپ کو پتا ہے آئی ایم فاؤنڈ آف پرویز لائی اینڈ مونس لائی، لیکن جو ان کی وہ مطلب ہے انہوں نے فیلر بھیجے ہیں نا زرداری صاحب کی طرف بھی، وہ گلدستہ اور پھر ایک بڑا گلدستہ مریم اور نواز شریف، تاکہ وہ دونوں کو ایک ایک دے دیں. تو وہ صرف شہباز اور حمزہ وغیرہ کے خلاف تھوڑا سا بٹر نظر آئے ہیں. دوسرے دو کیمپوں کو انہوں نے کنسلیٹری یا ساتھ میں ویسے چودھری صاحب وہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے. ساتھ ہی چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ بھی اب تعلقات کی جو بحالی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ لیٹر لکھ دیا گیا تھا. اس کے بعد سے ہم نے پوچھا تو کہ تعلقات کس اس وقت سٹیج پر ہیں، تو سنیں ذرا کیا جواب انہوں نے دیا. چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ آپ کے جو ہے رابطے بحال ہو گئے. پرسوں جمعہ ہم نے اکٹھے پڑھا ہے. وہ کہہ رہے تھے میں بیان دوں گا تمہارے حق میں. ابھی آیا تو نہیں، ابھی انتظار فرمائیے. مونس نہیں مجھے ملتا، میں نے کہا جی ملے گا، ٹائم والا نہیں. اچھا جی. اور ایک انہوں نے خابر کومل صاحب، یو ول بیئر می آؤٹ، جی کہ انہوں نے اپنا پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے ڈفرینسز کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایشوز فریم کیے ہیں کل. اچھا ناظرین، اس کے اوپر میری کیا رائے ہے، میرے پاس خبر کیا ہے کہ آپشنز اوپن رکھے ہیں چودھری صاحب نے، چودھری پرویز لائی صاحب نے، یا نہیں؟ بریک کے بعد آ رہے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، ہر پولیٹیکل پارٹی ظاہر اپنے سیاسی آپشنز اوپن رکھتی ہے اور رکھنے بھی چاہیے، لیکن جب ہم نے چودھری پرویز لائی صاحب سے پوچھا کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اور اس حوالے سے کیا بات چیت چل رہی ہے آپ کی پی ٹی آئی والوں سے، تو سنیں ذرا. پریس کانفرنس سے پہلے اسمبلیوں کے خان صاحب کے دور میں سارے بیٹھے تھے. میں نے کہا تھا جی کہ آپ اس طرح کریں، ہمارے ساتھ ڈیسائیڈ کریں ہمیں کیا دینا ہے آپ نے، اور اس میں ایک کمیٹی بنا دیں. اس میں آپ اسد عمر کو، پرویز خٹک کو رکھیں، اور اسپیکر جو ہے نا سبطین خان، یہ رکھیں، یہ ہم سے بات کریں. ناظرین، میری اطلاع کے مطابق یہ تو خبر بھی ہے، کمیٹی آلریڈی بن چکی ہوئی ہے. کیا پاکستان مسلم لیگ کاف اپنا جو سیاسی مستقبل ہے کیا وہ نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہے، یا پھر ان کا جو موجودہ اتحاد ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کنٹینیو کریں گے؟ میری اطلاع کے مطابق مجھے لگ رہا ہے، جو میری جو ملاقات بھی ہوئی ہے، باتیں بھی ہوئی ہیں، بے شک چودھری پرویز لائی صاحب کے کنسرنز ہیں، انہوں نے ان کا اظہار بھی کیا، لیکن چودھری مونس لائی صاحب کا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کافی بہتر ہے. ان کا آپس میں جو کمیونیکیشن ہے وہ کافی زیادہ ان کی ہوتی ہے. کل جب انٹرویو ہوا اس کے بعد کافی زیادہ ظاہر میڈیا کے اوپر ڈسکشن ہوئی، لوگوں نے اس کے اوپر اپنے اپنے تبصرے تجزیے دیے. کل ہی مونس لائی صاحب گئے، ان کی ملاقات بھی ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور دوبارہ جو بھی کنفیوژن کریٹ کی گئی یا کنفیوژن کریٹ ہوئی اس سارے انٹرویو کو لے کے، انہوں نے کلیئر کیا. انہوں نے کہا جی ہم ان کے ساتھ موجود ہیں، ساتھ رہیں گے. میرے خیال میں وہ کنٹینیو کریں گے، میری یہ رائے ہے. لیکن چودھری صاحب کا خیال ہے کہ شاید آپشن اوپر رکھیں گے. جی چودھری صاحب. جی ابھی اس وقت تو یہ کہنا کہ پرویز لائی صاحب یہ کریں گے کہ وہ کریں گے، بال پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے کہ وہ کسی صورت بھی پرویز لائی اور مونس لائی کو آپ کھونا نہیں چاہتے اور ان کو ساتھ لے کے چلیں گے، نمبر ایک. اور ان کے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا بھی انہوں نے کمیٹی بنا دی، 2. اور نمبر 3
ابھی یہ طے کرنا ضروری ہے کہ آیا اسحاق ڈار جو ہے آج کیا میسج لے کے گیا ہے صدر صاحب کے پاس. یہ کل شام تک ہمیں اطلاعات مل جائیں گی, اور صدر صاحب کی اور بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو ان سے باہر کیا چیزیں نظر آتی ہیں اس کی بیسس پر فیصلہ ہوگا. یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر خان صاحب اسمبلیوں سے نکل جائیں تو اسمبلیاں چلانا یا حکومت بچانا اور قومی اسمبلی کو لنگڑی لولی قومی اسمبلی کو رکھ کے آپ حکومت چلاتے رہیں, اٹ ول بی نیکسٹ ٹو امپاسبل. جی بالکل, یہ ممکن ہی نہیں ہے, اور اس حوالے سے کافی زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور شیئر کریں گے کہ فردر پاکستانی سیاست کس طرف جا رہی ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.